اور لوط علیہ السلام کو یاد کرے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی، سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطل جنہیں یہ لوگ اس کے کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رائے حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور چینی دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطل سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے، اے مشرکو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے، جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، وہ عالم بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے علم قطعی سے اندھے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ اگلے لوگوں کے من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں۔ فرما دیجئے، تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں، اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ فرما دیجئے، کچھ بعید نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک ہی آ پہنچا ہو جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ آشکار کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب ہے، بہت جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر قائم اور فائز ہیں۔ اے حبیب، بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں،
اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بیروں کو جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ تو فی الحقیقت انہی کو سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہی لوگ مسلمان ہیں اور وہی زندہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب مقام میں حساب پر آپ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکے تھے؟ یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن یعنی اشیاء کو دکھانے اور سلجھانے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور اے انسانوں، تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، اور جو لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کے ملک ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں، نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے رائے راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔